السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنے مال کی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے وراثتی، تو وہ 1/3 ہے، یعنی کہ کل مال کا تیسرا حصہ۔ اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا، اس سے کم تو کر سکتا ہے 1/4، 1/5، لیکن اس سے نیچے ہو سکتی ہے 1/3 سے، لیکن زیادہ نہیں وہ کر سکتا، یہ آخری حد ہے۔ تو وہ بھی کسی غیر وارث پہ، جو وراثت میں جو وارث بن رہا ہو، جیسے بیٹے بیٹیاں، اور بیٹے بیٹی نہ بھی ہو، پوتا وارث بن رہا ہو، بیٹے نہ ہوں، یا بیٹے پوتے نہ ہوں، بہن بھائی وارث بن رہے ہوں، تو پھر بہن بھائیوں پہ بھی وصیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس کے بیٹے موجود ہیں اور دوسرے جو اس کے وارث ہیں جن کو وراثت نہیں مل رہی، تو ان پہ اوپر پھر 1/3 وصیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ مالی وصیت ہے، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مالی وصیت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دوسری وصیتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کفن دفن، غسل یہ کون دے گا، جنازہ کون پڑھائے گا، یہ بھی ایک وصیتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی وصیت ہونی چاہیے مرنے والے کے لیے، ضروری ہے، بلکہ اسے خاموشی سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے یہ وصیت کرنی چاہیے کہ میرا جو مال ہے وہ فوراً ہی تقسیم ہو، کیونکہ آج کل فوراً بھی تقسیم نہیں مال ہوتا، بہت تاخیر 2 4 10 سال تک بھی چلا جاتا ہے، اور اس میں بہنوں کو حصہ بھی نہیں دیا جاتا، یعنی کہ مرنے والی کی بیٹیوں کو۔ تو یہ بھی اسے وصیت کرنی چاہیے، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹیوں کو اس معاشرے میں، خاندان میں حصے نہیں مل رہے، بہنوں کو بیٹیوں کو وہ ایسے ہی دیکھ کے تو پھر خاموشی سے جا رہا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اسے بلکہ بتانا چاہیے بیٹوں کو۔ بعض تو یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہ دیا جائے، اسے زندگی میں بڑا کچھ دے دیا، تو یہ تو گناہ والی بات ہے۔ تو اس لیے بلکہ اسے وصیت کرنی چاہیے بچوں کو، بیٹوں کو، کہ بیٹیوں کو بھی دیا جائے، کیونکہ زندگی میں تو ہوتا نہیں ہے وراثت، وہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر یہی بہتر شکل ہے کہ وہ وصیت بنا دے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 دن بھی ایسے نہ گزارے کہ اس کی وصیت کر دے۔ تو اس لیے وصیتیں کرنی چاہیے، تاکہ صحیح مرنے کے بعد اس کے جو وارث ہیں بن رہے ہیں وہ اس کی تقسیم صحیح کریں۔ بلکہ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، اسے پتہ ہے بیٹیوں کو نہیں ملے گا، سب کچھ اسے پتہ ہے، اسے پیچھے خاندان میں یہی چلتا آیا ہے، پھر بھی وہ خاموشی سے چلا جائے تو اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ بعض کی تو یہ رائے نہیں ہے، تو بعد کا معاملہ ہے، بچے جانے ان کا کام جانے، لیکن کچھ کی یہ بھی رائے ہے کہ اسے دیکھنا چاہیے باپ کو یا ماں کو۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو نہیں ملے گا تو اسے وصیت کرنی چاہیے، نہیں تو اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مردے پہ نوحہ کرے تو اسے عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے بتایا کیوں نہیں، اپنے گھر والے کو انفارم کیوں نہیں کیا، لیکن اگر وہ کر دے تو پھر نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹیوں کو نہیں ملے گا، میری بیٹیوں کو نہیں ملے گا، یا ماں دیکھ رہی ہے، تو پھر اسے بتانا چاہیے، بلکہ اگر اسے پتہ ہے نہیں ملے گا تو وہ خاموشی سے جا رہا ہے، تو مطلب کہ وہ راضی ہے۔ تو اس لیے اسے وصیتیں بنانی چاہیے، کرنا چاہیے۔ مالی وصیت اور چیز ہے، اور اس طرح کی وصیتیں بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارا مال صحیح ٹائم پہ تقسیم ہو مرنے کے فوراً بعد، اور سب کو دیا جائے جس جس کا حق بنتا ہے۔ اور یہ معافی والے جو کام ہیں کہ کسی نے کسی سے معاف کر لیا زبردستی مجبوری میں، تو یہ اس طرح مال حلال نہیں ہوتا، سب کا مال ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے، بلکہ یہ مرنے والے کو وصیتیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔